बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दशनाम तो नहीं है ये, इकराम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जी हाँ, ये इत्तेकाद है इमरान खान का कि गम की ये लंबी शाम जल्द ढल जाएगी, और ऐसा कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। कैसे, आपको बताएंगे कुछ ही देर में। और इसके अलावा खित्ते में बहुत बड़ी तबाही आने का भी इम्कान है। क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले गुजारिश कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहले बात करते हैं खित्ते की सूरत हाल से। आप जानते हैं कि सदर ट्रंप ने अब से कुछ घंटे पहले एक अल्टीमेटम दिया था ईरान को। 48 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर ईरान ने आबनाए हरमुज ना खोली तो ईरान की जो जो उसकी एनर्जी की इंस्टॉलेशन है, जहां से उसकी तवानाई की जरूरियात पूरी होती हैं, अमेरिका उन्हें ओब्लिटरेट कर देगा, यानी नेस्तो नाबूद कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा। एक तो होता है नुकसान पहुंचाना, निशाना बनाना, हमला करना। नहीं, जब आप ओब्लिटरेट कहते हैं और सदर के लेवल से, तो इसका मतलब है कि उसका मकसद, उसकी मंशा ये है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना। उसके जवाब में जाहिर है कि जिस तरह का ईरान का अब तक का तर्ज अमल है, ईरान ने हरगिज इस तरह की कोई आमादगी जाहिर नहीं की। इवन ईरान ने कुछ शराइत भी पेश नहीं की अमेरिका से बात करने के लिए आपने हरमुज के इशू पर। और उनका यह कहना है कि अगर अमेरिका की तरफ से इस तरह के हमले किए गए तो फिर ईरान खित्ते में, जी हाँ, ये बहुत गौर से सुनने की बात है, उन्होंने कहा कि ईरान खित्ते के ममालिक की तवानाई की ज़रूरियात को निशाना बनाएगा। और आप जानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल है, यानी जिस पर सबसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, वो प्लांट्स हैं जहां पर पानी की सफाई होती है। और वो पानी जो है, पीने का पानी, वो गल्फ स्टेट्स को दिया जाता है, जैसे कि कतर है, यूएई है। अगर ईरान ने उनको निशाना बनाया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन ममालिक के जो रहने वाले हैं, उन्हें पीने का पानी तक मैसर नहीं होगा, दीगर जरूरियात की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक सतह का अमल होगा अगर ये मामला आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी निशानी नजर नहीं आई, कोई ऐसी चीज ग्राउंड पे नजर नहीं आई जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि सदर ट्रंप ने 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था उससे पहले ईरान ऐसा कोई काम करेगा, या सदर ट्रंप उस अल्टीमेटम को विथड्रॉ कर लेंगे। ना ही कोई ऐसी बहुत ही मौसर किस्म की, टेंजिबल किस्म की काविशें नजर आ रही हैं जिसके जरिए हम कह सकें कि इससे पहले कि 48 घंटे पूरे हों, दोनों ममालिक के दरमियान कोई बातचीत हो जाएगी। इसराइल की एक टेलीविजन ने अभी कुछ देर पहले, मैं एक ट्विटर पे देख रहा था, रिपोर्ट किया है कि कतर कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ मसालिहत का किरदार अदा करे, दोनों फरीकैन को इस बात पर आमादा करे कि वो कम अज कम हमले रोक दें, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब और यूएई मना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब ये जंग नहीं रुकनी चाहिए। और देखिए, इस बात का इजहार अभी कुछ देर पहले ही यूएई, जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसकी जो वजीर खारजा है खातून, वो ये कह रही थी कि ईरान के साथ जिस तरह के मामला हुए, जिस तरह से ईरान ने यूएई पर यानी दुबई पर हमला किया है, उसके बाद अब मुत्तहिदा अरब इमारात यानी कि दुबई इसराइल के साथ पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा होगा। जी हाँ, ये बात सुन के शायद आपको हैरत हो रही हो। दूसरी तरफ दीगर मुबसरीन का ये कहना है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि वाशिंगटन पोस्ट ने भी ये स्टोरी की है, कि प्रिंस सलमान जो सऊदी अरेबिया के हैं, वो मुतअद्दिद बार सदर ट्रंप से बात कह चुके हैं कि अब ये जंग नहीं रुकनी चाहिए और आपको ईरान में रिजीम चेंज करवाना ही चाहिए। ये सऊदी अरब की तरफ से मुबैना तौर पर कहा गया है। इसलिए सूरत हाल किसी भी तरह से किसी मसालहती मोड़ की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी दौरान ईरान ने अपने हमले इसराइल पर बहुत ज्यादा तेज कर दिए हैं। कल ईरान ने इसराइल की जो उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जहां पर और इस बात का इम्कान है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं, और जाहिर है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस तो हैं। आईएई की तरफ से भी बयान आया कि कोई ताबकारी के असरात नजर नहीं आए, लेकिन उसे बहुत बुरी तरह से ईरान ने मुतासिर किया है। बहुत बड़े पैमाने पर ईरान ने वहां पर हमले किए हैं। 200 से जायद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है, उनमें से कुछ बहुत शदीद जख्मी हुए हैं और बहुत नुकसान पहुंचा है। अब एक बहुत अजीब और गरीब बात हुई है। ये शायद पहली मर्तबा हुआ हो कि काफी दिहाइयों में कि इसराइल यूनाइटेड नेशंस यानी जी हाँ अक़वाम मुत्तहिदा से उसने अपील की है कि ईरान के हमलों को रुकवाया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि ईरान क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे बॉम्ब्स इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि जो कि सिविलियन आबादी पर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। उस पर बहुत लोग इस बात पर इसराइल पर भी तनकीद कर रहे हैं कि इसराइल इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, इस नौइयत के बॉम्ब्स
فلسطینیوں کے خلاف استعمال کر چکا ہے جن کے پاس بامبس نہیں اس طرح کے تھے یا میزائلز نہیں تھے. ظاہر ایئر فورس تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو اب اسرائیل کس طرح سے اقوام متحدہ سے یہ اپیل کر سکتا ہے کہ ایران کو روکا جائے یا ایران سے اس کی جان چھڑائی جائے یا ایران کو کسی طرح سے اس بات کا پابند کیا جائے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب اس نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ایک خصوصی اجلاس بلانے کی درخواست کی ہے جس میں یہ کہا جائے کہ ایران اپنے حملوں سے باز رہے. آنے والے دنوں میں اس طرح کا کوئی اجلاس ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ روس اور چین جن کے پاس ویٹو پاور ہے وہ اس وقت انہوں نے پوری طرح سے سفارتی طور پر تو کم از کم ایران کا ساتھ دینے کا اشارہ دیا ہے اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی پر تنقید بھی کی ہے. دیکھتے ہیں اسی دوران جو یو کے میں یہ کہا گیا کہ جی ایران کی طرف سے حملے ہوئے, ایران کی طرف سے ڈینائی کیا گیا, اور اب یورپ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یورپ کو بھی اپنا تحفظ کرنا چاہیے, اسے ایران کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن جو سب سے جسے کہنا چاہیے دا کلاک از ٹکنگ, دا کلاک از ٹکنگ, اور وہ صورتحال ہے کہ کیا 48 گھنٹوں کا جو الٹیمیٹم جو وارننگ صدر ٹرمپ نے دی تھی اس کے بعد کیا ہوگا, اور اگر امریکہ کی طرف سے کوئی قدم اٹھایا گیا تو اس کے جواب میں ایران کا کیا رد عمل ہوگا. ایران کی میں ابھی سن رہا تھا ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کے پاس یہ اہلیت بھی ہے, یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ امریکہ میں, جی ہاں, سائبر اٹیکس کے ذریعے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی وہ بجلی کے نظام کو درہم برہم کر سکتے ہیں سائبر اٹیکس کے ذریعے. ظاہر ہے فزیکلی تو ایران یہاں پر امریکہ تک اس کی کوئی دسترس نہیں ہوگی, لیکن فزیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. امید کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس مسئلے کا کوئی حل نکلے, یہ جنگ آگے نہ بڑھے. جو ممالک اس میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ قطر بھی ہو سکتا ہے, وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے, وہ چین بھی ہو سکتا ہے, روس بھی ہو سکتا ہے, ٹرکی بھی ہو سکتا ہے, کہ ان کو آگے بڑھ کر یہ کرنا چاہیے. اب تک کی تو جو رپورٹس ہیں اس سے تو یہی مبینہ طور پر نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای جو ہیں وہ تو غماز ہیں, وہ تو چغل خوری پہ آمادہ ہیں جس طرح ایران کا جہاں تک تعلق ہے. لیکن دیگر ممالک جیسے کہ قطر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی مصالحت ہو جائے. پاکستان کی بات کرتے ہیں. عید کے موقع پر عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بات کروائی گئی اور اس میں ظاہر ایک پیغام آیا باہر. اس میں حیران کن طور پر پہلی مرتبہ کئی ماہ کے بعد عمران خان کا کوئی ایسا پیغام جیل سے باہر آیا ہے جس میں انہوں نے جنرل عاصم منیر پر تنقید نہیں کی ہے. باس اٹس ٹرو, جی ہاں, اس میں بہت ہی شدید تنقید کی گئی ہے ججز پر, اور کہا گیا ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ بک چکے ہیں پوری طرح سے, انہوں نے اپنا سودا کر لیا ہے, ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے. ملک میں اتنی زیادہ ناانصافیاں ہوئی ہیں لیکن انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا, پوری طرح سے بک چکے ہیں. یہ عمران خان کا کہنا ہے. ایک اور جو ٹویٹ کی بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ کہ عمران خان نے اس پورے ٹویٹ میں اپنے لیے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے بش بی بی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر بہت شدید تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام بھی عورتوں اور بچوں کے خلاف اس طرح کے رویے کے خلاف ہے, اسلام میں ممانعت ہے اس کی. لیکن یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ انہوں نے ایک خاتون کو, انہوں نے کہا کہ انہیں کئی دنوں تک قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے, ہفتے میں فقط 30 منٹ کے لیے ایک بار عمران خان سے ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے اور وہ بھی بعض دفعہ اسکپ ہو جاتی ہے. اس لیے انہوں نے ان پر جو سختیاں کی جا رہی ہیں اس کی نشاندہی کی. یہ عمران خان کی عالی ظرفی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ شکوہ نہیں کیا, کوئی حرف شکایت اپنی زبان پر اس لیے نہیں لائے, لیکن وہ پر امید نظر آ رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک خبر بھی دے دیتا ہوں, اور خبر یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں جاری ہیں. جی ہاں, ان لوگوں کی جو کہ میٹر کرتے ہیں, ان لوگوں کی جانب سے بھیجا جا رہا ہے جن کے ہاتھ میں تمام تر معاملات ہیں, ان کی جانب سے عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے پاس یہ بہت باوثوق ذرائع سے اطلاعات ملی ہیں. عید سے چند روز قبل تک بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر جو لوگ فیصلہ سازی میں شامل ہیں ان میں سے کچھ لوگ عمران خان سے مل کر آئے ہیں. ابھی تک اگر کہیں کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے تو عمران خان کی جانب سے, کیونکہ وہ کسی چیز پر بھی آمادہ نہیں ہے. نہ وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ خاموش رہیں گے, نہ وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ شہباز شریف کی حکومت کو تسلیم کریں گے. عمران خان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے جہاں سے تم موڑ گئے تھے, یہ موڑ اب بھی وہیں پڑے ہیں. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کا جو الیکشن تھا وہ ہمارا تھا, آپ نے ہم سے لے کے غلط کیا. وہ اس بات پر بھی آمادہ نہیں ہے کہ فوری طور پر اگلے انتخابات کرائے جائیں. وہ یہ کہتے ہیں الیکشن تو آپ نے کرا دیے تھے, اس میں آپ نے
ہم سے ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا تھا۔ اسی دوران پی ٹی آئی کے بہت اہم رہنما ہیں عامر مغل، بہت اچھے ورکر ہیں، پولیٹیکل بالکل گراؤنڈڈ جسے کہنا چاہیے کہ وہ وہاں پہ ان کی جڑیں ہیں تنظیم کے اندر، اور اپنے جو کارکنوں سے بہت زیادہ ان کا رابطہ ہے۔ انہوں نے ایک پلان پیش کیا ہے، بہت ہی شاندار پلان ہے، اگر آپ وہ دیکھیں گے کم از کم اس لحاظ سے تو وہ ہے کہ انہوں نے عرق ریزی تو کی ہے۔ دیکھیے کم از کم اس بات کا ان کو اتنی جو انہوں نے ریاضت کی، ذہنی مشقت کی، اس کا تو ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے۔ انہوں نے یہ ایک پلان پیش کیا ہے جو کہ جس میں کہ 6 یا 7 نکات ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جلدی کیونکہ خاصا طویل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران، اور یہ ہے بائی دا وے عمران خان کی رہائی کا پلان ہے، یہ عمران خان کی رہائی کا پلان ہے، اور چونکہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ عید کے بعد وہ باقاعدہ طور پر پلاننگ کریں گے، تو اس کی طرف یہ انہوں نے اس کا ایک روڈ میپ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی 18 سالہ گراؤنڈ کی سیاست کا نچوڑ اس روڈ میپ میں بیان کیا۔ جی ہاں، وہ بھی روڈ میپ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے خود احتسابی، جب تک اوپر سے لے کر نیچے تک تمام ذمہ داران ٹکٹس ہولڈرز اور عہدیداران کی خود احتسابی نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ نظام آگے نہیں بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ گدھا و گھوڑا جب تک برابر ہیں تب تک تحریک میں جان نہیں پڑ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان بار بار جیل سے پیغام پہنچا چکے ہیں کہ ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، بہت ہی عمدہ اصطلاح ہے، ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، 100% درست بات ہے، اگر آپ نہیں ڈٹ سکتے تو پھر آپ ہٹ جائیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کی قید سے لے کر اب تک عمران خان کی قید کے خلاف جو مظاہرے ہوئے اس میں اگر انہوں نے بھرپور شرکت نہیں کی تو ان سے پارٹی کے عہدے لے لیے جائیں، اس کو وہ خود احتسابی کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو آپ ان لوگوں کو صاف کریں۔ پھر اب جو ہے اصل پوائنٹ جو کہ جسے کہتے ہیں موبلائزیشن، کہ کیسے ہوگا، لوگوں کو نکالا کس طرح سے جائے گا۔ سب سے پہلے فوری طور پر تمام یونین کاؤنسل لیول پر بلاک کوڈ لیول تک تنظیم سازی فوری طور پر مکمل کی جائے۔ جی انہوں نے کہا بالکل نچلی سطح پر محلوں کی سطحوں پر، گلیوں کی سطحوں پر تنظیم سازی کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ کتنے کارکنان آپ کے ساتھ ہیں۔ مخصوص حالات میں اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کے بجائے پارٹی مشاورت سے اس احتجاج کو صوبے میں کہیں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ٹوٹل 297 صوبائی حلقے ہیں، جبکہ ٹوٹل 4006 کاؤنسل اور ٹوٹل 8700 بلاک کوڈز ہیں۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ریاست، یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 297 پنجاب میں جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے حلقے ہیں، اور ظاہر ہے سب جگہ سے پی ٹی آئی کے لوگ لڑے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صوبائی حلقے میں اوسطاً 14 یونین کاؤنسلز ہیں، اور ہر یونین کاؤنسل میں اوسطاً 20 سے 22 بلاک کوڈز ہیں۔ تو یعنی انہوں نے کہا ٹوٹل 87,000 بلاک کوڈز ہیں۔ صرف ایک کارکن بھی اڈیالہ آئے تو صرف ایک صوبائی حلقے سے 300 کارکن، اور ہر بلاک کوڈ سے صرف 2 کارکن آئے تو صرف ایک صوبائی حلقے سے روزانہ اوسطاً 600 کارکن۔ جی ہاں، بہت سمپل میتھ ہے۔ چلے میں اس میں جو تھوڑے سے نمبر ثقیل اگر بات ہو جائے میتھمیٹکس تو ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم اس کو سلیس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آسان رکھتے ہیں۔ 300 تقریباً حلقے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر ہر حلقے سے 2 لوگ بھی ہیں، ناٹ اے بگ آسک، یہ وہ کہہ رہے ہیں، تو یعنی 600 لوگ۔ لیکن 600 لوگ بہت ہوتے ہیں۔ جس وقت علیمہ خان اور ان کی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں نا، 20-25 لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، 600 تو مجمع لگے گا، مجمع۔ اچھا، پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی جو ہے وہ اگر اس طرح سے انہوں نے کہا اس پلان کے تحت آپ چلے تو 40 دن کے بعد دوسرے جو بلاک کوڈ ہے اس کی باری آئے گی، یعنی کہ اگر آپ 600 کی تعداد میں چلیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور بھی پلان دیا۔ انہوں نے دوسرا یہ کہا ہے کہ آپ لوگ، یہ تو ہو گیا اڈیالہ کے باہر جمع ہونے کا، دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ بتایا؟ انہوں نے کہا کہ کارکنان جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نکلیں، سڑک بلاک کریں ہر شہر میں۔ انہوں نے کہا کہ ہر شہر میں نکلیں اور بیک وقت شہروں میں 1 یا 2 جو مرکزی شہریں ہیں ان کو بلاک کریں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ منہ پر نقاب پہنے، کہیں انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ ٹائر جلا کر روڈ پر رکھ دیں بلاک کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے سیل فون ساتھ مت لے کر جائیں، اس سے وہ جیو فینسنگ میں آ جائیں گے، ٹریس ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ایک سیل فون ساتھ رکھیں جس سے کہ ویڈیو بنائی جا سکے۔ زیادہ تر لوگ اپنے سیل فون جو ہیں وہ گھروں پر چھوڑ کر جائیں تاکہ وہ ٹریس نہ ہو جائیں۔ اس سے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پر دباؤ آئے گا، خاص کر جو ایڈمنسٹریشنز ہیں، جو لوکل ایڈمنسٹریشنز ہیں، ان کے لیے درد سر بن جائے گا کہ جگہ جگہ سڑکیں بلاک ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام روزانہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ہفتے میں یا مہینے کے بعد
3 महीने बाद की कोई कॉल दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये ना करें, आप इसको कोई रूटीन की शक्ल बना दें। और उनका ये कहना है मुगल का कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी और वो मजबूर होगी कि वो इमरान खान को जेल से रिहा करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है इसी प्लान में जो मैं उन्होंने रोड मैप दिया है कि जो पीटीआई के वकला हैं वो तैयार रहें ताकि अगर कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है तो वो फौरी तौर पर उनकी जमानतों का बंदोबस्त कर सके। लेकिन उनका ये कहना है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि वो इस तरह से करें रोड ब्लॉक के वो पकड़ में ना आए। उन्होंने ये कहा कि जिस जगह पे कारकुनान रोड ब्लॉक कर रहे हो उसके अतराफ में कुछ ऐसे कारकुनान हो कम से कम उनसे 1 मील 2 मील के फासले पर या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के फासले पे कि वो पुलिस की नकलो हरकत पे नजर रखें और अगर पुलिस आ रही हो तो किसी तरह से वो मुत्तला कर दें, बाइक पे जाके या कोई एक दूसरा फोन हो उसके जरिए वो उनको मुत्तला कर दें। ये उनका प्लान है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और शौकत खान हॉस्पिटल को डोनेट भी कीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए और बाखबर भी। अल्लाह हाफिज।